یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع مراد آباد کی نگر پنچایت علی نگر محمود پور مافی میں 3 ستمبر 2022 کو ایک شام ایم ایل اے محمد فہیم عرفان کے نام عنوان سے آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے علی نگر کے ابھرتے ہوئے خوبصورت ترنم کے نوجوان شاعر شمشاد علی نگری۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت ڈاکٹر شریف صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں الفا ہاسپٹل عیسیٰ گڑھ اڈا کے۔ تیرے کردار کی خوشبو ہے تیرے لہجے میں، تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ آئیے حضرات، اس مشاعرے کے صدر ذی وقار، وہ شخصیت، وہ سایہ دار درخت جس کی چھاؤں میں ہم سب مسافروں نے ٹھنڈی ہوائیں محسوس کی، وہ اردو ادب کا وہ آفتاب جس کی وجود سے ہماری اس محفل میں اجالا رہا۔ میں یہ 4 شعر، ایک شعر جناب کرشن بہاری نور کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس وقت بہت اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ اس نے اپنے عہد میں طوفان کو ساحل لکھا، اس نے اپنے عہد میں طوفان کو ساحل لکھا، بات ذرے کی جو آئی تو مہ کامل لکھا۔ اس نے اپنے عہد میں طوفان کو ساحل لکھا، بات ذرے کی جو آئی تو مہ کامل لکھا۔ منصفی کے نام پر معصومیت چیخی بہت، منصفی کے نام پر معصومیت چیخی بہت، لے کے رشوت اس نے جب مقتول کو قاتل لکھا، لے کے رشوت اس نے جب مقتول کو قاتل لکھا، لے کے رشوت اس نے جب مقتول کو قاتل لکھا۔ اور مجھے حکم ہو رہا، میں 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں ایک غزل کے، مطلع حاضر کرتا ہوں ہاشم بھائی۔ قلم کیا ہے، قلم کی دھار کیا ہے، قلم کیا ہے، قلم کی دھار کیا ہے، یہ چل جائے تو پھر تلوار کیا ہے۔ قلم کیا ہے، قلم کی دھار کیا ہے، یہ چل جائے تو پھر تلوار کیا ہے۔ فقط ماچس کی تیلی ہی تو ہے یہ، فقط ماچس کی تیلی ہی تو ہے یہ، ہمارے دور کا اخبار کیا ہے، ہمارے دور کا اخبار کیا ہے۔ فقط ماچس کی تیلی ہی تو ہے یہ، ہمارے دور کا اخبار کیا ہے۔ اور بہت نازک سا شعر ہاشم بھائی نے بڑے اچھے شعر یہاں سنائے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں کہ میری آہو فغاں کے سامنے اب، میری آہو فغاں کے سامنے اب تیری پازیب کی جھنکار کیا ہے، میری آہو فغاں کے سامنے اب تیری پازیب کی جھنکار کیا ہے، تیری پازیب کی جھنکار کیا ہے۔ اور میں جس کے ظلم کا مرکز رہا ہوں، میں جس کے ظلم کا مرکز رہا ہوں، وہ کہتا ہے تجھے آزار کیا ہے، میں جس کے ظلم کا مرکز رہا ہوں، وہ کہتا ہے تجھے آزار کیا ہے۔ اور ایک شعر، اس مفہوم پر بہت سارے شعر ہوئے، میں نے بھی چھوٹی سی کوشش کی اور نہ جانے کہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ حاضر کرتا ہوں کہ محبت سے اگر سرشار ہیں دل، محبت سے اگر سرشار ہیں دل، تو پھر یہ صحن کی دیوار کیا ہے، تو پھر یہ صحن کی دیوار کیا ہے، تو پھر یہ صحن کی دیوار کیا ہے۔ اور بجز بغض و اناد و بربریت، بجز بغض و اناد و بربریت، بتا کچھ تیرا کاروبار کیا ہے، بجز بغض و اناد و بربریت، بتا کچھ تیرا کاروبار کیا ہے۔ اور تعصب کا ہے سر چشمہ یقیناً، کیا کہنے، تعصب کا ہے سر چشمہ یقیناً، ہمارے عہد کی سرکار کیا ہے، ہمارے عہد کی سرکار کیا ہے، ہمارے عہد کی سرکار کیا ہے۔ اور برہان بھائی کے لیے جس شعر کے لیے اشارہ کیا تھا کہ کمیشن کا اگر مرکز نہیں تو، کمیشن کا اگر مرکز نہیں تو بتاؤ پھر شیئر بازار کیا ہے، کمیشن کا اگر مرکز نہیں تو بتاؤ پھر شیئر بازار کیا ہے۔ شفیق آ تو گئے ان کے مقابل، شفیق آ تو گئے ان کے مقابل، یہ نہ دیکھا ہاتھ میں ہتھیار کیا ہے، یہ نہ دیکھا ہاتھ میں ہتھیار
ہتھیار کیا ہے، شفیق آ تو گئے ان کے مقابل، نہ دیکھا ہاتھ میں ہتھیار کیا ہے. اور وہ آپ تک 2-3 شعر آپ کے پہنچاتا ہوں. روح روشن سے نہ پردے کو اٹھانے والے، واہ واہ واہ، روح روشن سے نہ پردے کو اٹھانے والے، واہ، روح روشن سے نہ پردے کو اٹھانے والے، روح روشن سے نہ پردے کو اٹھانے والے. شکریہ شکریہ دیوانہ بنانے والے، شکریہ شکریہ دیوانہ بنانے والے. اور شعر حاضر کرتا ہوں. کس کے جلووں نے یہ مدہوش کیا ہے سب کو، کس کے جلووں نے یہ مدہوش کیا ہے سب کو، کس کے جلووں نے یہ مدہوش کیا ہے سب کو، کس کے جلووں نے یہ مدہوش کیا ہے سب کو. ہوش میں خود ہی نہیں ہوش میں لانے، بہت اچھا، ہوش میں خود ہی نہیں ہوش میں لانے والے. واہ واہ واہ، ہوش میں لے لیا آپ نے، بہت اونچا اسکیل لیا ہے. اصل میں ہوش میں خود ہی نہیں ہوش میں لانے والے. مجھے تم مدد کے لیے ہاشم بھائی مجھے گھبراہٹ کیا ہے. ہوش میں خود ہی نہیں ہوش میں لانے والے. اور حضرت یہ میں آپ کے زمانے کی بات کرتا ہوں. سارے لوگوں نے بچوں کی بات کی ہے، بوڑھوں کی بات کسی نے نہیں کی. آپ کے زمانے میں جو کام ہوتا تھا میں شعر کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ خط کا مضمون سمجھتا تو نہ ایسا کرتا، خط کا مضمون سمجھتا تو نہ ایسا کرتا، خط کا مضمون سمجھتا تو نہ ایسا کرتا، خط کا مضمون سمجھتا تو نہ ایسا کرتا. پڑھ کے تحریر میرے خط کو جلانے والے، پڑھ کے تحریر میرے خط کو جلانے والے، پڑھ کے تحریر میرے خط کو جلانے والے. اور وہ شمشاد بھائی سے سب لوگ شکایت کر رہے تھے کہ وہ نہیں آئی، اور ہاشم بھائی کی شکایت تو میرے خیال سے بڑی نیتاؤں والی شکایت تھی، لیکن اس کا اثر میرے خیال سے شمشاد بھائی تک نہیں ہوا. میں شعر کے ذریعے وہ پہنچاتا ہوں جو ہاشم بھائی کہنا چاہتے تھے. بات تو جب ہے کھنکتے ہی رہے پیمانے، بات تو جب ہے، آپ کی بات پہنچا رہا ہوں بھائی وہاں تک. بات تو جب ہے کھنکتے ہی رہے پیمانے، بات تو جب ہے کھنکتے ہی رہے پیمانے، بات تو جب ہے کھنکتے ہی رہے پیمانے. جام پر جام پلا مجھ کو پلانے والے، جام پر جام پلا مجھ کو پلانے والے. وہ پہنچ گئی بات. جام پر جام، اور یہ شعر مجھ کو پلانے والے. ہاشم بھائی خصوصیت کے ساتھ یہ شعر حاضر کرتا ہوں. رات گھٹتی ہے تو پیغام سحر لاتی ہے، بے شک بے شک. رات گھٹتی ہے تو پیغام سحر لاتی ہے، رات گھٹتی ہے تو پیغام سحر لاتی ہے، رات گھٹتی ہے تو پیغام سحر لاتی ہے. کوششیں کرتے رہیں قد کو گھٹانے والے، کوششیں کرتے رہیں قد کو گھٹانے والے. اور اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ اس محفل کے اختتام کا اعلان کہ انشاءاللہ اس طرح کی ادبی محافل یوں ہی سجتی رہیں گی، یوں ہی یہ ادبی مجمع جو ہے وہ یکجا ہوتا رہے گا. آپ سبھی کی محبتوں کا ایک بار پھر بہت 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 شکریہ.
اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.